اس واقعے میں ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ بعض عورتیں بہت ذہین ہوتی ہیں. یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی جذباتی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کام ہمیشہ مشورے سے کرو, اپنی رائے پر اعتماد مت کرو. یہ بھی سبق ملتا ہے کہ مشورہ سب سے لو مگر کرو اپنی. سمجھ رہے ہو؟ اور یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی دین کی طرف جب تمہیں دعوت دیتا ہے, پیر و مرشد بنا ہوا ہے, تو فوراً اس کے ہاتھ پہ بیعت مت ہو جاؤ, فوراً اس کو فالو کرنا مت شروع کر دو. یہ دیکھو کہ قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے کہیں اپنی دکان تو نہیں چمکا رہا, لالچی تو نہیں ہے. اور اتنا بھی کافی نہیں ہے, بعض لوگ لالچی بھی نہیں ہوتے مگر علم میں مضبوط نہیں ہوتے, اس لیے جان نہ یعنی اخلاص کے ساتھ گمراہی پھیلا رہے ہوتے ہیں. یہ بھی اس زمانے میں دیکھنا ضروری ہے, کیونکہ صرف علم یعنی اخلاص کافی نہیں ہے, مضبوط علم کا ہونا, تفقہ اور بصیرت کا ہونا بھی ضروری ہے. تو یہ ساری چیزیں. اور آج کل 2 نمبر پیر تو بہت ہیں, ان کو تو طریقہ یہی ہے کہ ان کو ہدیے دینا چھوڑ دو, پھر دیکھو وہ آپ سے تمیز سے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے. ان سے بولو کہ حضرت ہدیے دیں ہمیں آپ, ہم نے سنا ہے کہ اس پہ بھی بڑا ثواب ملتا ہے. ایسے ایسے پیر ہیں, میں ابھی ان کے بارے میں بولنا شروع کروں گا تو دھمکیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں مجھے. پچھلے سال ایک پیر کے میں نے پورا طبیعت سے اس کی طبیعت صاف کر دی تھی نا, ایسے خاندانی بکرے اس کے پاس آتے ہیں, دموں کا نا پورا ایک بزنس چل رہا ہے ماشاء اللہ. تو پھر مجھے دھمکیاں آنا شروع, میں نے کہا چلو فی الحال تھوڑا سا ٹھیک ہے, ہم پولیس میں تو ہیں نہیں بھائی, کیا خیال ہے. وہ FIR کٹوا دی ہمارے خلاف. یہ جتنے لوگ بیان سن رہے ہیں نا, یہ بس مسجد میں آ کے پوچھیں گے آج مفتی صاحب کا بیان ہوگا, کہیں گے نہیں وہ تھانے میں. چلو یار دعا کرتے ہیں, جب نکل آئیں تو ہمیں بتا دینا, ہم بیان میں حاضر ہو جائیں گے. یہ حال چل رہا ہے, تو اس لیے اتنا ہی کرو جتنا افورڈ کر سکتے ہو. اس لیے ہم نے کہا بھائی مبہم طور پہ بتا دیا جائے, نام نہ لیا جائے کسی کا, اشارہ کر دیا میں نے. اچھا خیر, تو جو ہے اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ عقلمند تھی, کس طریقے سے اللہ نے اس کو اسلام کی توفیق دی, اور پوری قوم بھی اسلام لے آئی. پوری قوم اسلام لانا, یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو قوم کے اپر لیول کے لوگ ہیں نا, ان پہ جب محنت کی جائے تو محنت کم ہوتی ہے, اس کا آؤٹ پٹ نیچے ایک ایک کو پڑھ کے سمجھاتے رہو گے. اس سے بہتر ہے کہ تبھی نبی نے بادشاہوں پہ اسپیشل محنت کی ہے, بادشاہوں کو خود بھیجیں. بادشاہ ٹھیک ہو جائے, اوپر کا طبقہ ٹھیک ہو جائے, تو نیچے والے انہی کو فالو کرتے ہیں. اس سے بھی پتہ چلا کہ بعض لوگ علماء پہ طنز کرتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے افسران سے کیوں ملتے ہیں, وہ نواز شریف سے کیوں ملے, وہ فلانے سے کیوں ملے. بھائی وہ اس لیے مل رہے ہیں کہ یہ صحیح ہو گیا تو اس کے نیچے سارے صحیح ہو جائیں گے. لوگ یہ کہتے ہیں وہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا, تو نہیں ہو سکتا تو کچھ برائی میں کچھ کمی تو ہو سکتی ہے نا. تو ہر ایک کے نا اچھا پہلو تلاش کیا کرو, خام خواہ میں الزامات لگانا, بدگمانیاں کرنا, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. رہا یہ مسئلہ کہ ملکہ سبا نے شادی کی نہیں کی, اس کے بارے میں میرے پاس کوئی رپورٹ نہیں ہے, لیکن میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ سلیمان علیہ السلام اس سے شادی نہ کریں, کیونکہ 100 بیویاں رکھی ہیں تو ایک ملکہ, اور وہ سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے لائق, اتنی ذہین عورت, وہ بھلا ایک پیغمبر کے علاوہ کسی اور سے کیسے نکاح کرے گی. اور سلیمان علیہ السلام بھی اس کی کوئی ایسی بے عزتی کیسے ہونے دیں گے کہ تو ایک ملک کی بادشاہت چھوڑ کر آ رہی ہے تو میں تجھے ملکہ نہ بناؤں. تو رپورٹ تو نہیں ہے میرے پاس, ٹھیک ہے نا, لیکن ضمیر یہ کہتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے. ہم ہوتے تو ہم کہتے ایکچولی بڑے مسائل ہیں شادی میں, بچوں کا کھیل تھوڑی ہے, یہ ہے وہ ہے, ہم کہتے کہیں اور سے شادی کرو. وہ بیٹھی ہوتی اخباروں میں اشتہار دے رہی ہوتی کہ میں نے ملک مملکت چھوڑ دی لیکن مجھے کوئی بندہ نہیں مل رہا, کوئی بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ ہمارے مسائل ہیں, یہ اس دور کے مسائل نہیں تھے. یہ ہندوؤں کے سے ہم پہ ہمارے اندر یہ مسائل آئے ہیں, اس دور میں یہ مسائل نہیں تھے. پیغمبر نکاح کرتے تھے, جیسے ہی نکاح کا موقع ان کو